ڈرامہ سیریل بیٹیاں میں آج کی ایپیسوڈ میں سعد کے پاپا اس کے گھر آتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں کہ زندگی کبھی بھی کسی ایک انسان پہ ختم نہیں ہو جاتی. میں تمہیں صرف سمجھانے آیا ہوں کہ تم اگر وہ لڑکی نہیں ہے تو تمہیں کوئی اور لڑکی مل جائے گی, تم جان چھڑاؤ اس لڑکی سے. وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ ان کے گھر سے چلے کیوں گئے تھے, جس پہ اس کے پاپا بتاتے ہیں کہ میں اس گھر سے چلا گیا تھا کہ نغمہ میرے باپ کی پسند تھی اور وہ زبردستی میری زندگی میں شامل کی گئی, جس کو میں کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتا تھا. اس لیے میں نے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا تاکہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارے اور جس سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ اس کے ساتھ شادی کر لیں. جس میں سعد کہتا ہے کہ پاپا جی آپ کو لیکن پھر بھی میری خوشی کا خیال رکھنا چاہیے تھا, آپ نے میری دنیا کی سب سے بڑی خوشی مجھ سے چھین لی ہے. جس پر پاپا کہتے ہیں کہ میں تمہیں اور تمہاری ماں کو یہی سمجھاؤں گا کہ زندگی کبھی بھی ایک انسان پہ نہیں رکتی, آگے تمہاری مرضی ہے, جاؤ باہر میں جاؤ. یہ کہہ کے وہ چلے جاتے ہیں اور سال ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کی ماما نماز پڑھتی ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ پاک میرے بیٹے کی خوشی اس کو ضرور دینا, اس میں اتنی بڑی خوشی اسے مت چھیننا. اتنی ہی دیر میں لائق صاحب کا فون آتا ہے اور وہ اسے مبارکباد دیتے ہیں کہ ہمیں رشتہ منظور ہے, آپ آ جائیں. اور پھر اگلے دن ہی ان کی ماما ان کے گھر پہنچ جاتی ہیں اور لا کے آئزہ کو بلاتے ہیں. کہتے ہیں آئزہ آؤ بیٹھو. آئزہ آ کے بیٹھتی ہے تو کہتے ہیں آنٹی کو سلام کرو. آئزہ آنٹی کو سلام کرتی ہے تو ریڈ کلر کا دوپٹہ لے کر آتی ہیں, آئزہ کو پہناتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ لائق صاحب بھی اب ہماری امانت آپ کے پاس ہے, یہ میری بیٹی ہے, بس کچھ دنوں تک آپ کے پاس ہے, میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں گی. جس پہ وہ کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں رشتہ منظور ہے. ہمارے سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کو بہت دکھ ہوتا ہے, وہ بہت غصے میں کھڑی ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے مجھے ٹھکرایا, مجھے گھر سے نکال دیا, میں طلاق دی, میرا باپ اسی کے ساتھ ہی, میرا بھائی اس کے ساتھ ہی میری اپنی بھتیجی کی شادی کر رہا ہے. لیکن وہ خاموش رہتی ہے. پھر ہم بڑا خوش ہوتی ہے, خوشی خوشی فضا کو فون کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ابھی آئزہ آپ ہی کا رشتہ ہو گیا ہے. اس کی ماما آئی تھی, اس کے آ کے چادر دوپٹہ پہنا کے گئی ہیں, جس پہ وہ بہت خوش ہوتی ہے. اور وہ آئزہ کو کہتی ہے کہ آپ نے ابھی یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے, آہستہ آہستہ پاپا خود ہی سب کو بتا دیں گے. فضا اپنے گھر میں ہوتی ہے تو اس کی ماما کی اس کی ساس کی سہیلی آتی ہیں, وہ آ کے ان سے باتیں کر رہی ہوتی ہے. تو کہتی ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ دانش نے کیسے اس لڑکی کو اپنے گھر میں برداشت کیا ہوا ہے. مجھے تو پتا ہے کہ دانش کو اپنی ناپسند چیزیں کبھی بھی اپنے گھر میں نہیں رکھتا. مجھے امید ہے کہ وہ جلدی اس کو اپنے گھر سے نکال دے گا. جس پہ فضا کی ساس بھی یہی بات کرتی ہیں, کہتی ہیں میں تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں اس لڑکی کو اتنا برداشت کر رہا ہے, پتہ نہیں کب تک اس کی برداشت ختم ہوگی. میں بس اس وقت کا انتظار کروں جب اس کی برداشت ختم ہو جائے اور وہ ہاتھ پکڑ کے اس لڑکی کو اس گھر سے باہر نکال دے. یہ ساری باتیں سوچتی ہوئی آئزہ کچن میں کھڑی ہوتی ہے اور اس کا ہاتھ پتیلی سے جل جاتا ہے. تو وہاں سے دانش گزر رہا ہوتا ہے, وہ فٹافٹ آتا ہے اور آ کے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے, اس کا ہاتھ پہ فٹافٹ پٹی کرتا ہے. تو یہ بات سن کے فضا اس کو دیکھتی ہے اور غصے میں وہاں سے بھاگ جاتی ہے. پھر فضا اپنے کمرے میں کھڑی ہوتی ہے, وہاں پہ اس کی بہن حمنا کا فون آتا ہے اس کو رشتے کا بتانے کے لیے. تو ایک دم دانش وہاں سے آ جاتا ہے, وہ ڈر جاتی ہے, فٹافٹ فون بند کر کے جب وہاں سے اٹھنے لگتی ہے تو اس کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو دانش فٹافٹ بھاگ کے فضا کو پیچھے کرتا ہے تاکہ فضا کو چوٹ نہ لگ جائے, اور کام والی کو آ دیتا ہے کہ کام والی جلدی آؤ, جا کے یہ گلاس صاف کرو. وہ آتی ہے, ساتھ ہی گلاس کی کرچیاں اٹھا کر لے جاتی ہے اور وہ فضا کو سمجھاتا ہے کہ دھیان سے کام کیا کرو, اس طرح کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. فضا کہتی ہے اچھا.